عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں، میں اس وقت یونائٹڈ نیشن میں ہوں اور یہ ہے کہ میری یہاں پہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. میں یہ پورا ہفتہ یونائٹڈ نیشنز میں ہوں. عزیز دوستوں، مختلف چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ. کل بھی میں نے ایک اسپیچ کی ہے اور آج بھی میری ایک اسپیچ ہے، کل بھی ہے. مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی 2 بجے پی ٹی ایم کا پروٹیسٹ ہے اور 4 بجے پھر ایک جاپانیز این جی او کی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے جس میں میں پینلسٹ ہوں. اور کل سندھی ورلڈ سندھ کانگریس بھی پروٹیسٹ کر رہا ہے اور ورلڈ سندھ کانگریس کی کانفرنس بھی ہے صبح 10 بجے. سو ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. ایک جاپانیز این جی او نے کل یونائٹڈ نیشنز مین کونسل ہال میں بلوچ ایشو پہ ایک اسپیچ کی. Mr. President, distinguished delegates, imagine Baloch mothers desperately searching for abducted sons, daughters, and teenagers vanished in the night raid. In 2025, over 1,200 enforced disappearances were documented in Balochistan, including women and 75 students, with more than 1,000 still missing amid torture, killings, and silence. This fear enabled unchecked resource plunder. Recording copper and gold go to outsiders, while poverty increases. Guadal fishing communities are displaced without consent, violating UN DRIP, ICCPR, and human dignity. Dr. Mehlan Baloch remains detained over a year since March 2025 for peaceful protest. How much longer will the world ignore entire people fading? This council must act decisively. Launch fact-finding missions to Rikodik, Sindak, and Guadal. Demand Pakistan ratify the enforced disappearance Convention and ILO 169, repeal repressive laws, enforce 50% royalty for affected communities, and condition funding on verified FPIC, local hiring priority, and proven poverty reduction. The Baloch play out. Do not let their voice vanish forever. Justice delayed is justice denied. Thank you for your attention. تو یہ ہے کہ ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور کس طرح یہاں پہ پاکستانیوں کی بھی زندگی حرام ہے اور پاکستان کے پڑوسی کنٹریز افغانستان اور انڈیا میں بھی پاکستان سازشیں کر رہا ہے. اور ہم ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ پاکستان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دنیا کا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اب جیسے یہ تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے کراچی کی، اب یہ بہت ہی مشہور قسم کے لوگ ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کراچی میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ حافظ سعید جیسا بڑا نام، یہ مولانا لدھیانوی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رانا اسحاق صاحب وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ جانے مانے سنی ملیشیا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے ہیڈ ہیں، جو کبھی سپاہ صحابہ پاکستان تھا اور شیعہ سنی ڈیوائیڈ میں ضیاء الحق کے دور سے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا، وہیں سے انہوں نے پیسے بنائے. سعودی عرب سے ان کی ڈائریکٹ فنڈنگ کے بھی الزامات موجود ہیں. اب حافظ سعید صاحب جیسا بڑا نام صرف جماعت الدعویٰ کا ہیڈ ہے، لیکن جبکہ اب آپ کو یہاں پہ لال ٹوپی پہنے مفتی عبد الحمید تونسوی صاحب نظر آ رہے ہیں، جو پوری کی پورا کراچی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پورا پاکستان، پورا پنجاب ان کو جانتا ہے کہ جناب یہ 4th اسکیڈول کے اندر کرمنل مائنڈڈ لوگوں کا، میرا بھی انہوں نے ویسے تو نام ڈالا ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا 4th اسکیڈول میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کھلے عام پھر رہے ہیں، ان کا نام ڈالا ہے موسٹ وانٹڈ لسٹ کے اندر ہے. ان کو وفاق المدارس العربیہ کا ہیڈ لگانے کا مقصد تمام خود ساختہ دہشت گرد تنظیموں کو ایک جھنڈے کے نیچے رکھ کر ملک میں چیریٹی کے نام کے اوپر نہیں، پیسہ چیریٹی کے نام کے اوپر، مدرسوں کے نام کے اوپر جمع شدہ ایکسٹورشن منی کو کنٹرول اپنے پاس ایک تو کرتے ہیں جو بھتہ وصول کرتے ہیں، اور دوسرا براہ راست باہر سے اب جتنا بھی پیسہ آنا ہے، الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سنی ملیشیاز کو، سنی جو فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کو سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ سے پروموٹ کیا گیا ہے، اور اب ایران کے خلاف جو ظاہری بات ہے یہ نیا سلسلہ چل رہا ہے. اس میں ISI کے ذریعے جس سنی ملیشیاز کو، شفیق مینگل جیسے لوگ، یہ تونسوی صاحب تو صرف فائنینشیل ہیڈ ہیں،
ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لدھیانی صاحب وغیرہ، یہ سارے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک امبریلے کے نیچے اور ایک سنی ملیشیا دوبارہ سے ایران کے اندر لانچ کرنے کے لیے بڑا ویل فائنانسڈ ویل ڈپلیکیٹڈ سسٹم. اب جیسے یہ میجر عادل راجہ نے یہ ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں بتایا ہے کہ پاکستان سنی ایکسٹریمسٹ جو ملیٹنٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، ان کو جیلوں سے رہا کر کے ان کو تیاری کروا رہا ہے بھارت میں بھیجنے کے لیے. مختلف ہم ویڈیوز اور پوسٹیں دیکھ رہے ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ لشکر اور اس کے دوسرے ٹیررسٹ گروپوں کے لڑکوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور ایک زبردست قسم کا انویژن بھارت میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ پاکستان مختلف ایشوز سے جو کہ ریجن میں ہیں اس کے اوپر توجہ ہٹا رہا ہے. جیسے ابھی خبر آئی تھی پاکستان بنگلہ دیش میں کافی انویسٹمنٹ کرتا رہا، انویسٹمنٹ نوٹ فائنینشلی لیکن ٹیررزم کے حوالے سے، اور یونس کے پورے 1.5 سال کے پیریڈ میں وہاں پہ کافی انفلٹریشن کی. پاکستان آرمی کے بھی جنرل جاتے رہے، ٹیررسٹ لیڈر بھی جاتے رہے اور وہاں پہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا اور ان ایکسپیکٹڈلی وہ طارق رحمان صاحب وہاں کے پرائم منسٹر بنے ہیں، تب سے چیزیں کچھ چینج ہو رہی ہیں. اور بنگلہ دیش کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھارت کے انٹیلیجنس آفیشل سے ملے ہیں، اور اس کا نوٹس پاکستان نے بھی لیا ہے. علی چشتی جو کہ پاکستان آرمی کے ان آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ بھارت کی ملاقات ہوئی ہے. محمد کیسر راشد چودھری جو کہ میجر جنرل ہیں ملٹری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کے، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بھارت کے. لیفٹیننٹ جنرل RS رمن اور DGMI سے. تو یہ چیزیں پاکستان کے اندرونی حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ عاصم منیر کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، کیونکہ بلوچستان اور KP کے ایشوز تو اس کے کنٹرول سے باہر ہیں. BLA اور TTP نے پاکستان آرمی کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی جو پالیسی ہے اور افغانستان میں جو پاکستان بمباری کر رہا ہے، اس سے پاکستان سے پشتون بہت زیادہ ناراض ہیں. میری آج بات ہوئی کافی PTM کے لوگوں سے اور وہ لوگ شدید ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نارملی طالبان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ طالبان آفٹر آل اسلامک ایکسٹریمسٹ ہیں. شریعہ لاء کے تحت عورتوں اور بچوں اور عام آدمی کے ہیومن رائٹس کا کوئی افغانستان میں وجود نہیں ہے. لیکن اسٹل کم از کم وہ ایک طالبان ایک شیطان ہیں، تو اگر وہ بڑے شیطان پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہی پوائنٹ میں بھی لے کے چلتا ہوں کہ آف کورس میں طالبان کی ہیومن رائٹس پالیسیز کے اگینسٹ ہوں، لیکن یہ جو جنگ ہے اس میں آف کورس میں پاکستان آرمی کے خلاف جو بھی لڑے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے. پھر دوسرا سب سے بڑا اس وقت ایشو پاکستان کو آیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے 4-5 کروڑ شیعہ جو ہیں وہ آرمی سے بہت ناراض ہیں. ایک تو آرمی کی جو پالیسیز ہیں ایران کے حوالے سے، دوسرا اسرائیل اور امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں. جیسے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ ایران میں چابہار پورٹ کے قریب جو حملے ہوئے ہیں، اور بلوچستان جو کہ سیستان پروونس ہے ایران کا، وہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے بلوچستان سے اٹیک کیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں آرمی چیف نے جو میٹنگ کی تھی شیعہ علماء سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایران پسند ہے تو ایران چلے جائیں، جس نے بہت ہی نفرت ڈال دی ہے شیعوں میں کہ سالہ یہ ملک تو شیعہ نے بنایا تھا، محمد علی جناح کو بھی بھیج دو پھر، کیونکہ وہ تو شیعہ تھا اور اس نے یہ ملک بنایا ہے. تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کافی نفرت چل رہی ہے، اور شیعہ لوگوں میں اس نفرت کی وجہ سے
پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، سنی مولویوں کو انکریج کیا جا رہا ہے، اور سنی مولوی اب کھل کے شیعوں کے خلاف یہاں پہ اسپیچز کر رہے ہیں، شیعہ کافر یہ عام نظر آ رہا ہے، اور اس طرح سنیوں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے، اور لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جیسے علامہ جواد نقوی نے کہا ہے کہ ہم ہی تو ہیں جو اصل پاکستانی ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ملک چھوڑ دیں، کیونکہ آفٹر آل تم لوگوں نے ویسے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے امریکہ یا کینیڈا موو ہو جانا ہے، تو تم لوگ ملک چھوڑ دو، ہم لوگ کہیں نہیں جانے والے۔ عزیز دوستوں، اس سلسلے میں پاکستان میں ایک کیوس کی کیفیت چل رہی ہے، اور ہر طرف سے مطلب اب پاکستان آرمی گھری ہوئی ہے۔ ایسے میں پاکستان ایک نیا پینترا کھیل رہا ہے کہ ہم اب ایران اور امریکہ کے درمیان نیگوشیشن کروا رہے ہیں، ہم ان کی صلح کروا رہے ہیں، اور پاکستان از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ان دا ورلڈ، کیونکہ ہم ہی تو ہیں ڈپلومیسی کو اس وقت لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم ان کی صلح کرا رہے ہیں۔ اب اے سالہ تم ایک افغانیوں طالبان جو کہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں ان سے صلح نہیں کر پا رہے، تو تم دوسروں کی کیا صلح کراؤ گے؟ اسلام آباد آ رہے ہیں، سب اسلام آباد آ رہے ہیں، امریکن بھی آ رہے ہیں، جیریڈ کوشنر بھی آ رہا ہے، عمان میں ان کی ملاقات ہوئی ہے جیریڈ کوشنر سے آرمی چیف کی، اور ہم ایران اور امریکہ کے درمیان تصفیہ کرا رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کوئی کوشش ضرور ہوگی، کیونکہ پاکستان اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ پاکستان ایران پہ حملہ کرے، اور سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان ایران پہ حملہ کرے اور سعودی عرب کی مدد کرے۔ پاکستان اس وقت بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران پہ حملہ کرے، کیونکہ پاکستان اول تو اکانومی ایسی ہے نہیں کہ اتنے زیادہ چیزیں کر سکے، دوسرا جو ایران کا ریٹیلیشن ہم نے دیکھا ہے اب تک، 4000 کلومیٹر کا میزائل چلا رہا ہے، بیلسٹک میزائل چلا رہا ہے، ایک ایک چیزیں ایسی چلا رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کا نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کسی صورت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کے ساتھ جھگڑا مول لے، تو پاکستان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ اب دیکھیں، امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ 5 دن کا بریک دے رہے ہیں ہم سیز فائر کا، اور ہم 5 دن میں وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن یا تو غلط تھی یا واقعی صحیح تھی، اور جو ان کے مقصد تھے وہ ایران پورے کر رہا ہے، کہ ان کو پتہ تو ہوگا ہی کہ ایران کا ریٹیلیشن کیا ہے، اور ایران کے پاس ایک سے ایک بیلسٹک میزائلز ہیں، ایک سے ایک میزائل ہیں، اور اسرائیل پہ اور خاص طور پہ امارات اور عرب کنٹریز میں قطر وغیرہ پہ جو اس نے اٹیک کیے ہیں، اس نے دنیا کو تو ہلا دیا ہے، اور اگر یہ معاملہ زیادہ عرصہ چلا تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ چیزیں دور تک جا سکیں گی۔ تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ رکے، لیکن 5 دن کا بریک، ایران کیا تیار ہے سیز فائر کے لیے؟ ایران کی تو کنڈیشنز یہی ہیں کہ $500 بلین کا ہمیں جنگ کا معاوضہ دیا جائے جو ہمارا نقصان ہوا ہے، یہاں سے امریکہ کے ساری فوجیں چلی جائیں، سعودی عرب اور ادھر ادھر سے، اور پورا ریجن کلیئر کیا جائے، اور یہ سب جو شرطیں ایران نے رکھی ہیں، تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل تو اب شاید جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن جنگ ان کے بس میں نہیں رہی ہے، اور ایران اس جنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم تو تباہ ہو ہی گئے ہیں، اب جتنا ہونا تھا اور کتنا ہونا ہے، لیکن ہم ان کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگین شیعہ سنی فیکٹر بھی آ رہا ہے، سعودی عرب اور ایران کا صدیوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ محمد بن سلمان کے 1-2 بیان دینے سے کہ ہمارے دوستی ہے ایران سے، یہ وہ معاملات ختم نہیں ہوتے۔ یہاں پہ یو این میں ایک بہت ویل انفارمڈ پرسنالٹی ہے، امریکن ہے، میری ان سے 90s میں ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور ہی واز ویری ایکٹیو۔ نام ان کا مائیکل وان والٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور ان کا ایسوسیٹ ہوتا تھا، وہ بھی امریکن تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، تو کل میں نے اس ایسوسیٹ کو دیکھا جو مائیکل وان والٹ کے ساتھ یہاں پہ آتا تھا، اور اس نے میرے کو دیکھ کے تو کیا حال ہیں یہ وہ، اور پھر بیٹھ کے میری تقریباً اس سے 1.5 گھنٹہ
ساری ریجنل پولیٹکس جیو پولیٹکس پہ بات چیت ہوئی. وہ مجھے پیپر پہ نقشے بنا کے سمجھاتا رہا کہ دیکھو اصل مقصد خالی ایران نہیں ہے, ایران واز ناٹ دی ٹارگیٹ, اصل مقصد انڈیا تک یعنی پورے ریجن ترکی سے لے کے انڈیا تک کا معاملہ ہے. کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب سعودی عرب اتنا بڑا ہے, مطلب $1 ٹریلین تک کی انویسٹمنٹیں کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں, تو پھر اس کو اب ٹوٹنا چاہیے. کہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اب وہ بھی امریکہ کے راڈار پہ ہے کہ پاکستان کا بھی اب کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک میلنگ سے بچنا چاہیے. تو ان کی کوشش ہے کہ بلوچستان اور کے پی کو الگ کیا جائے پاکستان سے, اور ان کی کوشش ہوگی کہ انڈیا میں بھی چیزیں چلیں. اور اس نے میں تو اس وقت 2 دن سے ذرا اتنا نیوز کو فالو نہیں کر رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ انڈیا میں CIA کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں, اور کہتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں انڈیا نے کم از کم 50 سے 60 CIA کے آپریٹیوز انڈیا میں پکڑے ہیں, جو کچھ نیوز میں آئے ہیں کچھ نیوز میں نہیں آئے. تو کہتا ہے CIA کے آپریٹیوز اتنی حد تک انڈیا میں اور وہ بھی منی پور جیسے علاقوں میں پکڑے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا بھی ان کے ٹارگیٹ پہ ہے. ان کی کوشش ہے کہ وہ انڈیا کو بھی کچھ ٹکڑے وغیرہ کر سکیں. کہتا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ چائنا اور انڈیا میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو کہتا ہے ایک کوشش کرنے کے بعد, ابھی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے بارے ایک معاملات کو گرم کیا ہوا ہے, تو اس کو ایک کوشش کریں گے, نہیں ہو سکا تو پھر انڈیا سے یہ ایک بہت اچھی دوستی کریں گے, جو کہ انڈیا شاید اس حد تک اب یہ سارے معاملات انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد شاید انڈیا ان سے اتنی زیادہ ڈیپ دوستی نہیں کرے گا. بھروسہ انڈیا نہیں کرے گا کہ انڈیا ویسے ہی کبھی بھی اتنا زیادہ بھروسہ کسی پہ نہیں کرتا. اور اب جو امریکہ کی جو پالیسیز انڈیا ریڈ کر رہا ہے کہ انڈیا کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ بنگلہ دیش اور ایسٹ انڈیا جو پارٹس ہیں 7 سسٹرز, اس میں سے ایک کرسچن اسٹیٹ بنائی جائے, جیسے کہ انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور بنائی تھی. ایسی ایک اسٹیٹ بنانے کی امریکہ کی پوری کوشش ہے, اور لیٹس سی کہ امریکہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. تو پوری ایک عجیب سی پولیٹکس ہے اس میں, پاکستان کا رول بڑا گندا اور گھناؤنا ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو کوشش کروں گا جہاں جہاں وقت ملے گا میں آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں گا. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. آپ کی سپورٹ کی انتہائی ضرورت ہے, کہ کیونکہ جو کام میں کر رہا ہوں میں خالی یوٹیوب پہ تو نہیں کر رہا نا, میں تو دنیا میں آ کے چیزوں کو وہ کر رہا ہوں. اور میں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بکس بھی بنائی ہوئی ہیں, اور پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ تو یہ سب پرنٹنگ اور یہ سب مہنگا کام ہے, تو آپ کی سپورٹ کی شدید ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. اسرائیل کے قطر پہ اٹیک کے بعد جو ایک اور قدم اٹھا وہ ہوا کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک میوچول اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کیا. وہ ڈاکیومنٹ جو کہ کسی نے نہیں دیکھا, اس ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے والے لوگ تھے, اس میں عاصم منیر صاحب تھے, پاکستانی فوج کے چیف فیلڈ مارشل, اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف, اور MBS محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے. لیکن میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے شاید دیکھا ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اچھا اس وقت بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اسٹریٹجک کا مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ تو جنرل ضیاء الحق نے بھی سائن کیا ہوا تھا, جس کے تحت پاکستانی فوج جا کے ڈیفینڈ کرتی تھی. اچھا جو ایکو آ رہا تھا اسلام آباد سے وہ یہ تھا کہ شاید اس میں نیوکلیئر کا بھی ذکر ہے, کہ آپ پاکستان اپنی نیوکلیئر کیپیسٹی جو ہے یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے ڈیفنس کے لیے استعمال کرے گا جب ضرورت پڑے گی. اچھا لیکن میں کم از کم جہاں پھنس گئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ کیا ہے, کیا کیوں ہے.
کیا کیوں ہے؟ اب پاکستان کی جو لاجک سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے ڈاکومنٹ، انہوں نے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سعودی عربیہ نے کمٹ کیا ہے کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی وہ انویسٹ کریں گے نیچرلی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان آف کورس ڈیفینڈ کرے گا، اور اس وقت 2 ہی مسائل تھے درپیش سعودی عربیہ کو، ہوتیز، یمن سے ہوتیز، اور ایران، اور دوسرا ایران. مطلب کہ لوگوں نے بہت کہا کہ جی نہیں یہ اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. اچھا میرے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا بھی اگر آپ پلان اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سعودی عربیہ کہیں نہیں آتا ٹیریٹوریلی. وہ مطلب کہ وہ جارڈن کو، ایجپٹ کو تو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کو نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو نیوکلیئر ویپنز بھی چاہیے، ڈیفینیٹلی ناٹ اگینسٹ اسرائیل. تو پھر دوسرا بڑا ایسا فوکس کہاں ہے؟ ایران ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں ان کا بھی خدشہ اور خیال یہ تھا کہ یہ سائن نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ نہیں ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اتنی زیادہ فیکشنلائزیشن ہے مڈل ایسٹ میں، یہ پھنس جائیں گے.